سے سنو، میری ایک ایک بات آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی جواب دینے کا سبب بن جائے گی. انہیں کیا کرتا؟ سوال کرتا، اپنی دیوانی کھوپڑی میں سے نکال کے سوال کرتا، اور اس کا سوال پھر جواب کیا بولتا؟ قرآن حدیث سے لاؤ. سوال اس کا رہتا، جواب قرآن حدیث سے دینا. اوفو، اتنا بڑا اینٹک پیس ہے، سوال اس کا رہتا، جواب خدا کے کلام سے لانا کہتے نہیں. مثال کے طور پر 11ویں میں آپ لوگ کھانا کھلاتے، جھنڈا چڑھاتے، جلسے کرتے، غوث اعظم کے جلسے مناتے، قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ ارے بولا تو دیوانہ ہو گیا کیا؟ جھنڈا وہ ٹیلر سی تھا، لکڑی وہاں سے انہیں کاٹ کے لاتا، کلر میں کرتا ہوں، باجان لے جا کے اوپر چڑھاتے. یہ ٹیلر کا، وہ کسان کا، میرے عمل کا قرآن سے کیا تعلق جی بھائی؟ بولو بولو نا جی بھائی ذرا. میرا جھنڈا جواب قرآن سے ہونا کہتے. بات کچھ سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بن سکتا. 11ویں کا کھانا پکا رہے ہیں عبد الجلیل صاحب باورچی. جلیل بھائی باورچی کھانا پکاتے ہیں، جواب قرآن سے لانا کہتے. ہمارے صدر صاحب کھانا کھلا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، انہوں پیسہ ان کا، کھانا یہ بیچارے غوث اعظم کی محبت میں کھلا رہے ہیں. اب بولتا ہے انہیں قرآن سے لاؤ. انہوں قرآن سے ان کو کیسا لائیں گے؟ قرآن آئی نبی کے اوپر، نبی کے زمانے میں، انہوں آئے صدر صاحب، آپ کیسا لائیں گے بھائی ذرا بولو آپ. کوئی اگر میرے کو بولا مولانا احمد نقشبندی صاحب اتنا زور زور سے چیخ کے تقریر کرتے، قرآن حدیث سے کہاں ہے ثابت کرو. آواز میری قرآن حدیث سے کہاں سے لاؤں؟ بولو نا جی بھائی. سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بن سکتا. محرم کا شربت قرآن حدیث میں ہے کیا؟ بولو نا جی بھائی. سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بن سکتا. محرم کا شربت قرآن حدیث میں ہے کیا؟ ارے بولا دیوانہ ہو گیا کیا؟ ہمارے اما جان بنائے سو شربت ہے، وہ اس کو قرآن سے کہاں سے لائیں گے؟ حوالہ بنا کے چھوڑو اس سب کو، قرآن سے لاؤ، حدیث سے لاؤ. ارے اور ایک بات کیا ہے، قرآن جھنڈوں کا، شربتوں کا، ناریلوں کا، لیمبوؤں کا، گنڈوں کا، 11ویں کا یہ ذکر کریں گی. قرآن قانون الہی ہے. قرآن کیا بولتا؟ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ قرآن بولتا. اب تم پینٹ بشرٹ پہنے تو اس کو قرآن کہیں کو بولیں گا؟ بولو نا جی بھائی. ان لوگ کتنے مینٹلی ریٹائرڈ رہتے. ایک مثال دیتا ہوں، پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. ہوا کیا ہے، اب اگر کوئی جڑ چلے میں ایک دیڑ ہے، دیڑ دماغ، بہت زیادہ چھلے کر لیا، بہت زیادہ بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی داڑھی چھوڑ لیا، بات کرے کہ بخاری بخاری بول کے جنون چڑھا ہوا ہے اس کو. انہیں میرے کو پوچھا مولانا آپ حیدرآباد کے ہیں؟ مولا الحمدللہ الحمدللہ مدینۃ الاولیاء کے ہیں. بولے مولانا وہ حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا؟ مولا جی ہے نا. ایسا مولا صاحب وہ چار مینار بنے وقت آپ کہاں تھے؟ ارے مولا تو دیوانہ ہے کیا؟ چار مینار بنا 400 سال پہلے، میں پیدا ہوا 35 سال پہلے، میرے سے چار مینار کو کیا تعلق جی بھائی؟ اس کا سوال بھی ایسی رہتا. دیکھو دیوانے پنے کی انتہا ہے. جھنڈا نکلا غوث اعظم کے دور سے، قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں. جھنڈے سے قرآن کو کیا تعلق میرے بھائی؟ بولو آپ، بولو نا جی بھائی. 11ویں رسول اللہ 11ویں کرے تھے کیا؟ ارے تو سوال پوچھنے سے پہلے مر کہیں کو نہیں گیا؟ کیسا پوچھتا میرے بھائی؟ رسول اللہ 11ویں کیسا کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. 11ویں نام ہے غوث پاک کی فاتحہ کا. غوث پیدا ہوئے 450 سال کے بعد، رسول اللہ پیدا ہوئے اپنے زمانے میں، سرکار کو غوث پاک کو 450 سال کا فاصلہ ہے. یہ سوال جہالت کی انتہا کا ہے. اب ایسے جاہلوں کے سوال، اب ہمارے بھائیاں پریشان فون ملاتے، مولانا آج ایک خطرناک سوال کر دیا مولانا، میں پریشان ہو گیا. مولانا اس کا جواب کیا ہے؟ کئی کو پریشان ہوئے آپ؟ جاہلوں کے سوالہ سن کے پریشان نہیں ہونا، لائٹ لے کے کھیل لینا وہیں. نہیں بھائی بات سمجھ میں ہی میرے بھائی. اور ایک بات کیا ہے، فاتحہ پڑھنا قرآن میں ہے کیا؟
کتنی بڑی جہالت ہے دیکھو. ارے میں بولا فاتحہ پڑھنا قرآن میں ہے کیا؟ تب پوچھ جب میں فاتحہ گیتا میں سے نکال کے پڑھ رہا ہوں. فاتحہ اگر میں گیتا میں سے لایا، رامائن میں سے لایا، بھگوت میں سے لایا، وید میں سے لایا تو پوچھ قرآن میں ہے کیا. بلکہ قرآن میں کی سورت پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا. ارے کہاں سے آیا رے بڑے بھائی تو؟ بولو نا جی بھائی، کتنا مینٹلی ریٹائرڈ ہے. ارے بھائی قرآن میں سے پڑھ رہا ہوں رے بھائی، سورہ فاتحہ قرآن میں رے بھائی. پھر پوچھتا قرآن میں سے ہے کیا. سورہ اخلاص فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، پھر انہیں پوچھتا قرآن میں ہے کیا. نہیں تو اوپر سے لائے کیا، قرآن میں چھے وہ. تو بولو نا جی بھائی، اتنی جاہلانہ سوال ہے میرے بھائی، اس کا کیا جواب لا کے دیں گے؟ کون سی قرآن میں سے لائیں گے، کون سی حدیث میں سے لائیں گے؟ آپ ذرا بتاؤ. آپ سوال ہی جاہلانہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان کے شر سے بچو، ان کے مکر سے بچو، ان کے فریبیوں سے بچو، ان کی شرارتوں سے بچو. یہ خالی قوم کو حولا بناتے ہیں، بس حولا بنا کے لے کے چلے گئے، حولا بنا کے لے کے چلے گئے. بیچارے دین کے نام پہ ان کے قریب گئے، یہ دین تو کچھ بھی نہیں سکھائے، غدار باغی بنا کے چھوڑ دیے لوگوں کو. ایک بات بول کے آگے بڑھتا ہوں، میں وہ بتانے والا ہوں اصل مسئلہ. آج خبر میں زندگی، یہ ہڈیاں کہیں کو نکلتے. آج اپنا پوائنٹ اصل وہ ہے. پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ دو باتیں کریں گے، لیکن ایک بات پہلے سنا دیتا ہوں. میرے پیارے بھائی، یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، ٹین ایج، آج بہت زیادہ نوجوان دکھ رہے، تم کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں. میرے بھائیوں، میری بات کو سمجھ میں آئی تو بھی سمجھو، نہیں آئی بھی تو سمجھو. خدا کی قسم بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آج آپ کو. آپ کو کیا بول کے لے کے جاتے؟ اللہ کے نام پہ چلیے بھائی، دین کے نام پہ چلیے، دین سیکھنے چلیے، نماز سیکھنے چلیے، دین سیکھنے چلیے. دین سیکھنے بول کے لے کے جاتا. میرے بھائی، آپ چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کوئی یہاں پہ 40 دن کی جماعت میں جا کے آیا، 40 دن تو خیر چھوڑ دینا ہی چھوڑ دو، 4 مہینے جا کے آیا، یا 4 مہینے کے 4 مرتبہ جا کے آیا، اس کو یہاں اسٹیج پہ لے کے آؤ، لے کے آ کے یہاں کھڑا کرو، کھڑا کر کے پوچھو میاں واجبات نماز کتنے ہیں. انہیں بول لیا تو میں غلامی کر لیتا ہوں. میرے بھائی، اتنی بڑی مجموعے میں، ہزاروں کے مجموعے میں چیلنج کر رہا ہوں، میں اس کی غلامی کر لیتا ہوں اگر انہیں بول لیا تو. دین کے نام پہ بلا کے لے گئے، واجبات نماز پوچھو، نہیں بول سکتا. وضو کب کب ٹوٹتا بولو، نماز کب فاسد ہوتی پوچھو. کامن سوال کر رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے پاس یہ دینی مدرسے میں آئے تو اول درجے کے بچے کو پڑھاتے ہیں باتاں، سب جماعت اول کے بچے کو پڑھاتے ہیں باتاں. کامن سوال کر رہا ہوں. سجدے سہو کب کب ہوتا، سجدے سہو کی ہونے کی نماز میں کتنے احکامات ہیں؟ مصعب سجدے سہو کیا ہوتا جی؟ پھر انہیں 4 مہینے کے 4 لگا دیا. میرے بھائی، اس کو سجدے سہو کب ہوتا نہیں معلوم ہے. مگر دین کی تو بات کچھ بھی نہیں سکھائے. نے جا کے طہارت کے مسئلے سکھانا، وضو سکھانا، غسل سکھانا، کچھ سکھانا، نماز سکھانا، عیدین نہ کسوف نہ خسوف، کچھ بھی نہیں سکھا. نماز کسوف کب ہوتی؟ نماز جنازہ کے بعد ہوتی بول رہا. اتنا خطرناک ہے میرے بھائی. نے اس کو وہ تک نہیں معلوم، نے 4 مہینے کے 4 لگا دیا. مگر وہاں جا کے نماز نہیں سیکھا، طہارت نہیں سیکھا، وضو نہیں سیکھا، تیمم نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. مگر ایک چیز سیکھ کے آیا. دیکھو آپ، آتے ہی بولتا جھنڈا نکال دو، فاتحہ نہیں دینا، سلام پڑھنا شرک. اماں خبردار، اگر تم درگاہ کو گئے تو میں تمہارا بیٹا نہیں بول دینا. اماں بلا کے پوچھے بھاؤ کیا جی تم دین سیکھتا بول کے بھیجے تھے اس کو، انہیں نئی باتیں کر رہا کہ ہاں یہ دین ہے. پتا کیا چلا، جماعت میں لے کے جا کے دین نہیں سکھاتے، اولیاء کا دشمن بناتے. رسول اللہ علم غیب نہیں تھا، حاضر ناظر نہیں ہے. کون ہے؟ ہمارے جیسے مسلمان تھے انہوں.
یہ سکھا رہے میرے بھائی, اس کا نام دین رکھے ان لوگ, دین کا مردہ نکال کے دین بول رہے ہیں اس کو. میرے نوجوانوں غور کرو, میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بھائی نے آیا تو کیا کرنا تھا, محلے کے پورے بچوں کو جمع کر لے کے, جیسے مولانا ظہیر صاحب آج پورے جو ہے ماشاءاللہ یہ جڑ چلے میں محنت کر رہے ہیں, نوجوانوں کو دین کے قریب کر رہے ہیں, ایسا کام کرنا تھا نا بھائی. وہ کام کرنا تھا جو علماء کرام کر رہے ہیں, وہ کام کرنا تھا جو مبلغین اہل سنت کر رہے ہیں, وہ کرنا چھوڑ دیا. بس خالی ایک سیکھا, کھٹکا مارنا, 3 دن نام لکھاؤ, 4 دن نام لکھاؤ, 15 دن لکھاؤ, 30 دن لکھاؤ, 3 مہینے لکھاؤ, 6 مہینے لکھاؤ, لے کے جا رہا ہے. کیا سکھا کے لا رہا ہے؟ خالی بس دشمن اولیاء, سرکار کا دشمن, اولیاء کا دشمن. غوث اعظم مردہ ہے, غریب ناز مردہ ہے, بندہ ناز مردہ ہے, پیر ہاتھ شرک. یہ جہالت چل رہی میرے بھائی. صحیح مقصد بتا رہا ہوں آپ کو جماعت میں جانے کا, یہ ہے دیکھو آپ, دشمن اولیاء بنایا جا رہا ہے. اور یہ جماعت کا کام کرنا کتنی بڑی حماقت ہے, آپ ذرا غور کرو. دین کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو مبلغاں بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو, یہ پیارے پیارے ہرے شملوں میں بھائیاں, یہ دین کا کام نہیں, اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں. ہم دین کا کیا کام کر سکتے جی؟ اس دین کا بانی, اس دین کا مالک تو اللہ ہے, بانی محمد الرسول اللہ ہے. جس دین کے محافظ سرکار غوث پاک ہو, جس دین کے خدمت گزار کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ہو, جس دین کے پاسبان کا نام خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہو, اس کی ہم کیا خدمت کر سکتے میرے بھائی؟ ہم تو اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں, اور اہل سنت کے ہم غلام بننا چاہ رہے ہیں. ہم اہل سنت کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملوں کو روکنے کا کام کر رہے ہیں. دین کا سنبھالنے والا تو اللہ ہے. ہوا کیا ہے, ایک بار حیدرآباد میں جمعرات کے, ہر جمعرات کو میرا بیان رہتا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, موزم جائی مارکیٹ پہ ہوتا ہے. تو میں مسجد میں انٹری لے رہا تھا مغرب کی نماز سے پہلے, تو میرے ساتھ ایک اینٹک پیس, انہوں بھی انٹری لے رہے ہیں. تو میں دیکھا تو ایک دم گورا بھائی, لال 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 گلیر ہے. تو ہمارے حیدرآباد میں اکثر جو ہے پنگے لگے ہوئے رہتے, نیا آدمی دکھے تو کال کرو بول کے. تو میں بچے کو بولا میاں کال کر, اتنا گورا تو حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں ہے بولا, لال لال گلے رہے ہیں. اور پھر کیسا ہے, وہ پگڑی بن لیا ایک وائٹ کپڑے کی, رومال کی, پینچے دیکھے تو یہ پڑلیوں کے اوپر ہے, کرتا دیکھے تو اس کے نیچے وائٹ, چہرے پہ کالا دھبا ہے. اتنے خطرناک لوگ ہیں حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں ہے بولا, داڑھی ہے. بچہ بولا نہیں صاحب مسلمان ہی دکھ رہا, پہلے ذرا پوچھ لو کون ہے یہ. میں جان دو تم بول رہے تو پوچھ لیں گے. میاں کون ہے بابو تم؟ جی میں عبد الجلیل ہوں. کہاں سے آئے تم؟ بولے میں کشمیر کا ہوں. بولا تبھی تو اتنا گورا دکھ رہا تو, یہاں کیوں آیا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا. ارے میں بولا اب تو حفاظت کریں گا دین کی؟ جس دین کو امام اعظم نے سنبھالا اب تو سنبھالیں گا؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے نا, ان لوگ دین کے پاس بان نہیں ہے, مسجد کے نگہبان ہیں. یہ مسجد کے خدمت گزارا ہے سب. میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آیا. تو بولا کشمیر چھوڑ کے یہاں کہیں کو آیا, وہاں کرنا تھا. اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے, بس نکلنا ہے, بس نکلنا ہے. ارے بولا نکلے ہوئے گھر میں اماں جان بابا جان نہیں ہے نا, بیگم الحمدللہ ہے نا, بیٹے ہے نا, کاروبار تجارت ہے نا. پھر ان کو کس کے نام پہ چھوڑا؟ ان کو کون سنبھالیں گے؟ اللہ. بولا اوہو 8واں سنا تھا تو 9واں دکھ رہا. اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کی دکان, اللہ سنبھالنا, اللہ کے دین کو انہیں سنبھالتا کہتے. کیا حماقت ہے میرے بھائی, کہاں سے آئے میرے بھائی لوگ؟ ہو سکتا میرے بھائی ایسا؟ اس کی دکان کو اللہ سنبھالنا کہتے, اللہ کے دین کو انہیں سنبھالتا کہتے. حماقت کی حد دیکھو میرے بھائی. نکو میرے بھائی یہ سب کام چھوڑ دو اللہ کے واسطے.
اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو غلام نبی ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر غوث و خواجہ کی غلامی پائی جاتی ہے. یہ اماں باپ کو چھوڑ دینا, 40 دن نکلنا, خدا کی قسم, اللہ کی قسم اسلام کے خلاف ہے. ایک دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. آپ موڈ میں تو ہے نا, سنیں گے نا. سرکار غوث پاک, سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جاؤں, میرے آقا اعلان فرمانے لگا جہاد کے لیے. صحابہ اکرام جمع ہونے لگے. اور کوئی صحابی اپنے پاس سے گھوڑا, تیر, بھالا, تلوار لے کے آئے اور میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا جو جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضور نے ان کو قریب بلایا, بلا کے پوچھے کیا تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کوئی ہیں؟ تو بولے جی ہاں یا رسول اللہ, میرے ماں بھی ہے, میرا باپ بھی ہے. کیا وہ ضعیف ہیں؟ تو بولے جی ہاں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ ضعیف ہیں. حضور نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ, ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد سے افضل ہے. سرکار جہاد, جبکہ وہ نازک وقت تھا, مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی, اس زمانے میں سرکار مسلمان کو حکم دے رہے ہیں جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو, یہ جہاد سے افضل ہے. تو آج نعوذ باللہ سرکار کا قانون بدل گیا, اسلام کا قانون بدل گیا. جب چاہے جب آپ 40 دن 4 مہینے بوڑھے ماں باپ کو مرتا ہوا چھوڑ کر, بیوی کو سسکتی ہوئی حالت میں چھوڑ کر, اولاد کو مفلسی کے عالم میں چھوڑ کے آپ نکل جائیں. یہ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ یہ کون لائے, کہاں سے آیا؟ میں کچھ سمجھا رے بھائی, سمجھ میں آیا تو وہی بھی چلتا ہوں میرے بھائی. اور ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں, ہم 2 منٹ کی فاتحہ پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. 10 منٹ کا سلام پڑھے تو پوچھا جا رہا ہے قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. آدھے گھنٹے کی زیارت کے واسطے پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. ہم لوگ آپ 5 منٹ کے کاما کرے تو قرآن حدیث پوچھتا ہے, انہیں محلہ چھوڑ کے 40 دن غائب ہو جا رہا. اب ہم لوگ آپ پوچھنا نہیں پوچھنا کہاں ہے قرآن حدیث میں, بتا بھائی قرآن حدیث میں کہاں ہے بھائی, بتاؤ. صحابہ اکرام 40 دن 4 مہینے 20 بچوں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیا میرے بھائی کہاں سے لائے یہ دین؟ کون بولے نہیں ہم نماز سیکھنے جا رہے ہیں؟ نہیں یہاں نہیں سکھاتے نماز. امام صاحب کہنے جاؤ روزانہ بیٹھو, 1 گھنٹہ بیٹھو, سیکھ جاتے نماز. نماز سیکھنے کو وجے واڑہ جانے کی کیا ضرورت ہے میرے پیارے بھائی؟ بس بھائی ابھی ایکٹنگ آپ بہت ہو گئے, اللہ کے واسطے اب چھوڑ دو بھائی. میرے پیارے بھائیوں, اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بولے تو پھر ان لوگوں بھی یاد آ رہے, ذرا ان کے بارے میں ہی بول دیتا ہوں, نہیں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. آج احمد نقشبندی آئے مگر ہمارے بارے میں نہیں بولے, بولیں گے ان کے بارے میں 2 منٹ بول لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ان لوگوں کیا کریں معلوم میرے بھائی, کون وہ بازو والے, ان لوگوں بولے یہ سب پرانے ہو گئے, جماعتاں اماعتاں, یہ 4 دن 40 دن یہ بھاگنا, یہ نہیں ہوتا بولے ہمارے سے. ایک نئی جماعت بناؤ مول صاحب بول کے نکل گئے نا. کیا بولے جو اہل سنت والجماعت کرے اس کا الٹا کرنا. ان کا مقصد خدا کی قسم دین سکھانا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے اہل سنت کو توڑنا. یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اہل سنت کے عقائد سے اختلاف رکھتی ہے, اور یہ جو اہل حدیث ہے یہ عقائد سے بھی اختلاف رکھتی ہے, عمل سے بھی اختلاف رکھتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ان لوگ عمل میں ہمارے ساتھ ہے, اور یہ لوگ کیا ہے, عمل میں بھی ہمارے خلاف ہے, عقیدے میں بھی ہمارے خلاف ہے. عقیدے میں تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کو بڑا بھائی بولے, نعوذ باللہ من ذالک. اور عمل کے معاملے میں کیا کرے, بولے اہل سنت والے 1400 سال سے ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھ رہے, بولے ایسا الٹا کیا کر, یہاں جاؤ بولے اوپر. اس کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے, اہل سنت کے عمل کو توڑنا اس کا مقصد ہے. اہل سنت والے 1400 سال سے 1 مٹھی داڑھی چھوڑے, ایسا 7 مٹھی رکھو بولے. اہل سنت والے 1400 سال سے بیگمات کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اماؤں کو گھر میں نماز ایسا میں لاتا نا جمعے کو. اہل سنت والے 1400 سال سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہے, ایسا اپن 8.
مقصد دین نہیں ہے میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آسمان کے نیچے بیٹھ کے بول رہا ہوں، ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف اہل سنت کی دشمنی کرنا، رسول اللہ کی خلاف ورزی کرنا۔ اہل سنت والے 14 سال سے امامیں باندھ کے ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھے، ہری ملی تو ہری، پیلی ملی تو پیلی، ایسا اپن بغیر ٹوپی کے شروع ہو لے۔